صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ فوراً، یہ لفظ فوراً، ایک ایک لفظ یاد رکھنا، بہت دور تک اس عاجز کی باتیں جا رہی ہیں اور اس عاجز پر حالات بھی آ رہے ہیں۔ اللہ محافظ اور معین و مددگار ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیں، آقا نے اشارہ دیا کہ میرے بعد فوراً۔ فوراً کا یہ ترجمہ ہے میری تدفین سے پہلے بھی اگر امت کو سنبھالنے کی طاقت اور صلاحیت کسی کے پاس ہے، وہ پورے میرے صحابہ میں صرف ابو بکر کے پاس ہے۔ ہوا بھی ویسے ہی۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، قرآن پاک میں دو جگہ پر اس قسم کی آیات متشابہات کے ساتھ آئی۔ پیغمبر کا وصال ہو گیا، صحابہ کو دور دور تک اندازہ نہیں تھا کہ پیغمبر کا انتقال ہوگا۔ عشق یہی کہتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ سدا سلامت رہے، یہ عشق کا تقاضا ہے۔ بلکہ ہے تو نہیں بات، پھر بھی چاہت یہ ہوتی ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی بھی میں اسے دے دوں۔ دینا الگ ہے، قربان کرنا الگ ہے۔ قربان کرنا خود کو مر جانا ہے، دینا اٹھا کر دینا یہ طاقت سے باہر کا کام ہے۔ جان اور زندگی اگر کسی کو دینے کی طاقت ہوتی تو کوئی بچہ ماں باپ کے سامنے نہ مرتا، کوئی عاشق معشوق کے سامنے نہ مرتا۔ ایسا کوئی مرنے کا وقت آ جاتا جو چاہتا وہ اٹھا کر جیب سے پیسے اٹھا کر جیسے دیتا ہے ویسے جان دے دیتا، میں جیتا نہیں تو جی لے با۔ جیسے آج خون دیتے ہیں، دل دیتے ہیں، کڈنی دیتے ہیں، آنکھ دیتے ہیں۔ دینا صحیح ہے کہ نہیں ہے وہ بات کا فقہی مسئلہ ہے، اب میں اسے چھیڑنا نہیں چاہتا، تفصیل ہے۔ رمضان المبارک میں تراویح کے بعد یہ مسائل آتے ہیں تو میں بیان کرتا ہوں، لیکن جیسے یہ دیتے ہیں، ہے دنیا میں کوئی کہ اپنی جان نکال کر سامنے والے کو دے دے، مرتے وقت یہ وصیت لکھے یا ایگریمنٹ بنائے کہ بھائی میری جان کسی اور کو دے دو، مجھے میسر روڈ قبرستان کے حوالے کر دو؟ ہوتا نہیں ہوتا۔ صحابہ تو حضور سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ جب خبر پہنچی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی، کچھ صحابہ بے تاب ہو گئے، کونے کونے پکڑ کر رونے لگے۔ ماں باپ کے سامنے بچے اپنی یتیمی کا اظہار کرنے لگے۔ بعض صحابہ تو یہ تک اپنے زبان سے کہنے لگے کاش ہم اس موقع کو دیکھنے کے بجائے اس سے پہلے مر جاتے یا ہم پیدا ہی نہ ہوتے۔ اور یہ بے قراری کی حالت حضور کے زمانے میں صحابہ کے اندر نہیں، تاریخ اور سیرت گواہ ہے، جانوروں کے اندر بھی پائی گئی۔ کئی جانور جا کر کنووں میں کود گئے، اور اس بے تابی کے عالم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بے قرار و بے تاب ہو گئے کہ تلوار تک اپنی نیام سے نکال لیا اور برسر مدینہ یہ کہنے لگے کہ اگر کوئی کہتا ہے پیارے آقا کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کا سر اس کے تن کے ساتھ نہیں رہے گا۔ یہ بے قراری، یہ محبت، یہ لفظ سننا نہیں چاہتے تھے۔ پیارے آقا کا انتقال ہو گیا۔ جب اس بے قراری کی حالت کو ایک دوسرے صحابہ دیکھے، خود بھی غرق ہیں، لیکن امت کو سنبھالے گا کون؟ اور امت کا مغز ہے صحابہ، سنبھالے گا کون؟
حضرت ابو بکر صدیق چونکہ بشارت النبی تھے نا، اشارت النبی تھے نا، صلاحیت تھی نا، صحبت کا ایک بہت بڑا عرصہ نبی کا حضرت ابو بکر کو حاصل تھا نا، فیض یاب تھے نا، سفر اور حضر کے ساتھی رہے، مکے اور مدینے کے ساتھی رہے۔ آقا نے اتنا ساتھ رکھا، اتنا ساتھ رکھا، اتنا ساتھ رکھا کہ آقا کے حسن و جمال کا اثر تو ابو بکر پر بھی پڑنے لگا۔ ایک لفظ بڑے احتیاط کے ساتھ کہتا ہوں، خون کے ذریعے سے حسین پر مشابہت نبی کی حاصل ہوئی، خون کے ذریعے سے حسن پر مشابہت نبی کی حاصل ہوئی۔ حضرت فاطمہ کا حسن خون کا اثر تھا، لخت جگر تھی پیارے آقا کی، لیکن حضرت ابو بکر کا رشتہ 6 پشتوں میں جا کر نبی کے خاندان سے ملتا ہے۔ شکل الگ ابو بکر کی، پیارے آقا کا چہرہ الگ، لیکن صحبت کا ایسا اثر پڑا، ایسا اثر پڑا، ایسا اثر پڑا، مکے سے یہ 2 حضرات سفر ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں تو مدینے والوں نے مقدمے میں ابو بکر ہی کو نبی سمجھ بیٹھے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ارے مندی بھی ہلاو رہے بابا، آ رہی ہے؟ مقدمے میں ابو بکر کو ہی نبی سمجھ بیٹھے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، مدینے والوں کو کیا نبی کا حسن نظر نہیں آیا؟ نبی کا حسن تو ممتاز تھا، نبی کا حسن تو نمایاں تھا، کروڑوں میں نہیں پوری کائنات میں نبی کو پہچاننا مشکل نہیں تھا، لیکن مدینے والوں میں یہ کیسی بھول ہو گئی، نبی کو نبی نہیں سمجھے، ابو بکر کو نبی سمجھے۔ جواب خود حضرت شبلی دیتے ہیں کہ ابو بکر کو نبی سمجھنا غلط نہیں تھا، حسن جمال کا ایسا اثر ابو بکر پر پڑ رہا تھا، دونوں مدینے والوں کو چہرے کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، جمال کے اعتبار سے ایک نظر آ رہے تھے۔ یہ اشارہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی لیے ہمارے شیخ فرماتے ہیں، کسی سے محبت اور صحبت پاؤ تو ایسی پاؤ جس کی تم صحبت پاتے ہو اس کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، صحبت کے اثر سے کبھی کبھی عاشقین و مریدین کو بھی مجمع کیا سمجھتا ہے، یہ تو وہ ہے۔ دوستی میں بھی کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے، جیسے عبدالواحد ہے، ان کو کئی لوگ مزمل صاحب سمجھ جاتے ہیں۔ سمجھے تو جہاں مجھے خوشی ہوتی ہے، ڈر بھی یہ ہوتا ہے کہیں میرے تحفے ان کو نہیں ہو رہے۔ اسے بولتے محبت۔ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ پگڑی پہنتا ہے، میں ٹوپی بھی نہ پہنوں، یہ کیا محبت ہے؟ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ داڑھی رکھا ہے اور میں بالکل صاف ہوں، یہ کیا محبت ہے؟ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ جھبا پہنتا ہے، خبا پہنتا ہے، عبا پہنتا ہے، اور میرا تو لباس یہودیانہ و نصرانیانہ ہے۔ ایسی محبتوں کو سنا تو جا سکتا ہے لیکن قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اللہ کے لیے محبت کسی اللہ والے سے کرتے ہو، آج اس کی بات نہیں، گنہگار ہے، لیکن ایک اصول بتاتا ہوں، اللہ کے لیے اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہو، اس اللہ والے کے چہرے میں ڈھل جاؤ، اس اللہ والے کے رنگ میں ڈھل جاؤ، اس اللہ والے کے گفتگو میں ڈھل جاؤ، اس اللہ والے کے نگاہ میں ڈھل جاؤ، اس اللہ والے کے چال چلن میں ڈھل جاؤ، اس کے طور طریقے میں ایسے ڈھل جاؤ کہ پیر اور مرید کے درمیان کا امتیاز کرنا دوسرے لوگوں کو مشکل ہونے لگے۔ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ نماز پڑھ رہا ہے، میں بھی نماز پڑھوں۔ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ قرآن پڑھتا ہے، میں بھی قرآن پڑھوں۔
میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ اللہ سے ڈرتا ہے، میں بھی اللہ سے ڈروں۔ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ ٹوٹ کر نبی سے محبت کرتا ہے، میں بھی نبی سے محبت کروں۔ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ سنتوں کا پاس کرتا ہے، لحاظ کرتا ہے، سنتوں کا خیال کرتا ہے، میں بھی سنتوں کا خیال کروں، پاس کروں، لحاظ کروں۔ اسے کہتے ہیں محبت، ورنہ یہ محبت کے نام پر دھوکہ تو ہو سکتا ہے، وہ محبت نہیں جسے خدا قبول کر کے معشوق کے ساتھ عاشق کو بھی جنت بھیجے گے۔ علامہ امام مستدرک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من ادعا محبت رسول اللہ، توجہ، من ادعا محبت رسول اللہ وخالف سنت رسول اللہ فہو کذاب۔ یہ جملہ بعضوں نے حدیث کہا، بعضوں نے امام مستدرک کا قول کہا، لیکن نتیجے سے کلیجہ کام جاتا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنو، حضرت نے فرمایا جو اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، من ادعا محبت رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وخالف